بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نمبر لے گئی ہے۔ نمبر کیوں لے گئی ہے یہ بھی موازنہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کس طرح جو جماعت اسلامی ہے وہ دھرنا دینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس وقت اسلام آباد کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اور جناب حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو تحریک انصاف کے اندر منافقت بازی ہے، تحریک انصاف کیوں احتجاج یا دھرنا دینے میں ناکام ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ ہر جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے کال کی احتجاج دیتے ہیں جس میں ناکام ہو جاتے ہیں، جس میں پہلی بات ان کو اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے، اجازت مل جائے تو یہ احتجاج کرنے جلسہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب ناظرین، میں نے آج جو چیز نوٹ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حالانکہ جماعت اسلامی والوں کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ملی، اس کے باوجود وہ ویژولز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے اوپر بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تحریک انصاف کی منافقت اور جو خارجی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے، جس کی وجہ سے عمران خان ابھی اندر ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا حال ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑا رکھ دوں۔ ناظرین، میں نوٹ کر رہا تھا صبح سے، آپ کو پتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی احتجاج کی کال دے رکھی تھی، جلسے کی کال دے رکھی تھی، اور آج کوٹ کے اندر بھی گئے ہوئے تھے جب ان کو اجازت نہیں ملی۔ پورا دن جو ہے وہ جیسے سمن رفت نے جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا، پورا دن گزر گیا تو انہوں نے کہا جی جناب ان کو 29 جولائی کو جو ہے وہ کوئی جگہ دیں، جو F9 پارک یا اس طرح کی جو جگہ ہے وہاں پہ ان کو احتجاج کی کوئی یعنی کہ ڈیل کر کے جو ہے وہ ان کو بٹھائیں کہ یہاں پہ آپ جلسہ کر لیں، اور کیونکہ آج کا دن گزر گیا ہے تو اب یہ جو پٹیشن ہے یہ نئی جو ہے وہ لگے، یعنی کہ یہ نئی پٹیشن سمجھ لیں کہ یہ نئی پٹیشن ہو گئی کیونکہ اب یہ پورا دن گزر گیا، کیونکہ اجازت آج چاہیے تھی۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے اپنا جو دھرنا ہے یا جو جلوس ہیں وہ جناب منسوخ کر دیے۔ اب آپ نے منافقت چیک کرنی ہے ان کی، پاکستان تحریک انصاف والوں کی۔ حالانکہ سب سے بڑی جماعت اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی نکلے اور 8 فروری کو جس طرح انہوں نے ووٹ دیا، اور یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ منافقت آج ان کی کھل کر کے سامنے، کیونکہ جماعت اسلامی والوں سے بھی آپ کو پتا ہے کہ کل رات سے جو ہے وہ ان کے اوپر گرفتاریاں، چھاپے، حافظ نعیم الرحمان کی جو ہے وہ تلاش اور تمام چیزیں، اس کے باوجود نعیم الرحمان کتنی مشکلات عبور کر کے وہاں پہنچے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی منافقت، ناظرین، جو حق اور سچ کے اوپر ہوتے ہیں ان کو پہلی تو بات اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ڈرامے بازیاں نہیں کرتے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے میں لاہور کے اندر سے دیکھ رہا تھا، وہ اعجاز بھٹر وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر 2-4 لوگوں کو لیا، چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنایا، اس کے بعد غائب، اور وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل اس کے اوپر لگائی، بلے بلے جی جناب یہ ایکٹیو ہے۔ اسی طرح جناب حافظ شان آ گیا، 2 بندے نکالے، فوٹیج بنائی، اس کے بعد غائب۔ اسی طرح جناب وہ امتیاز صاحب ہیں، وہ جناب آئے، انہوں نے کلپ بنا، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے۔ 2-4 لوگ لیے، 10, 12, 15, 20 بندے، اور ان کا ویڈیو کلپ بنایا، اور جناب اس کے بعد غائب۔ یہ متحد ہو کے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ منافقت ہے ان کے اندر۔ اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جن کو ان سے خطرہ ہے وہ ان کو اجازت دیں گے؟ وہ جناب میری کیا ان کو کہیں گے کہ آئیں جی آپ احتجاج کریں اور دھرنے کے لیے آپ بیٹھیں، اور وہ ان کو نکلنے دیں گے؟ ان کو نکلنا پڑے گا۔ ناظرین، اب جماعت اسلامی ان کے اوپر نمبر لے گی ہے، میں مزید ان کے اوپر بات کروں گا۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، یہ کوئی دھرنا اور احتجاج نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف جو پریشر ہے ان کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جناب کچھ عرصے کے بعد ایک کال دیتے ہیں، اور اس طرح چند ویڈیو کلپس نکلتے ہیں کہ جناب بلے بلے شابہ شابہ، اور اس کے بعد غائب۔ اور کہیں سے شیر افضل مروت بھی آج کہیں نکلے ہوئے تھے، اور وہ اپنے ہی علاقے کے اندر جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جناب وہ بھی بلے بلے کروا لیں گے۔ اب ناظرین کام آتے ہیں جماعت اسلامی کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں کہ آپ سب کو پتہ آلریڈی پتہ ہوگا کہ رات سے چھاپے جاری ہیں پاکستان جو جماعت اسلامی ہے، اور ان کے کارکنان کی گرفتاریاں، آج بھی بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، پوری کی پوری سرکاری مشینری ایکٹیو تھی، گرفتاریاں چل رہی ہیں، آج پورے دن سے چلتی رہی، اور رات بھی چھاپے مارے جاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ فیض آباد ڈی چوک کے اوپر انہوں نے دھرنا دینا تھا، اور جناب وہ اس کے باوجود وہاں پہنچے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان وہاں پہنچا ہے، اور وہ دھرنا دینے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ اپنے 3 دن کا دھرنا دیں گے۔ نہ تو انہوں نے کوئی اجازت دیکھی، نہ تو انہوں نے جناب کہا کہ ہمیں انتظامیہ روک رہی ہے، جناب نہیں، ہمیں تو انتظامیہ کہے گا تو ہم آئیں گے۔ آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے آپ کا احتجاج کرنا، پرامن احتجاج، اور آپ کو اس کے لیے نکلنا ہوگا۔
ان کی فسطائیت، ان کا ظلم، ان کا جبر جو ہے وہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں، کھائیں ڈنڈے اپنے اوپر اور کریں آپ آگے سے نامذمت کریں، آپ کھائیں شیلنگ، اور جناب ان لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب واقعی ان کے اوپر ظلم اور ستم اور زیادتی ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے ڈرامے بازی کی ہوئی ہے. اور ادھر سے جناب اب آج علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ خان صاحب نے پیغام دیا کہ جناب آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں. اور وہ بھائی جن کو آپ نیوٹرل ہونے کا کہہ رہے ہیں انہوں نے تو آپ لوگوں کو ڈنڈا دیا ہوا ہے. مطلب کہ اب یہ جو اللہ کار ہیں شہباز شریف صاحب، یہ جو زرداری صاحب، یہ کن کے اللہ کار ہیں؟ یہ کیوں یہ جو فضول لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بیکار 2 ٹکے کے بندے نہیں ہیں. ملک کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، ان کو آگے انہوں نے کیا ہوا، جن سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. آپ جناب نیوٹرل ہو جائیں. وہ تو ان کو آگے لے کر کے آئے ہوئے ہیں بھائی. آپ پھر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جی آپ نیوٹرل ہو جائیں. اور آپ کیا کر لیں گے پھر؟ نیوٹرل ہو جائیں. وہ نیوٹرل ہو جائیں گے جنہوں نے آپ کو ڈنڈا دیا ہوا، وہ نیوٹرل ہوں گے. اچھا، اب ناظرین کرام، مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف آج ان کا دھرنا احتجاج ہو گیا کامیاب. جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لے گئے نمبر. اب پاکستان تحریک انصاف کو اپنی منافقت چھوڑ کے ان سے سیکھنا ہوگا، ان سے ٹریننگ لینی ہوگی. حافظ نعیم الرحمان کے پاس جا کر کے یہ کلاسز لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جناب کس طرح نکلنا ہے، کس طرح لوگوں کو نکالنا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے جو مقام دیا ہوا ہے اور جہاں پہ رکاوٹیں، وہاں پہ بھی حافظ نعیم الرحمان نے پیغام دیا تھا کہ آپ وہاں پہ دھرنا دے دیں. اور لوگوں مختلف جگہوں کے اوپر جماعت اسلامی کے دھرنے جاری ہیں. سب سے پہلے آپ یہ ویجولز دیکھیں اور یہ ویڈیوز دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب آج کس طرح جماعت اسلامی جو ہے وہ نمبر لے گی. اور یہ ویجولز کے سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن ایک اور بات کرنا چاہوں گا. یہ ایک کلیم، ایک الزام لگ رہا ہے جماعت اسلامی کے اوپر کہ جناب ان کو بھی اشارہ ہوا ہے کہ یہ جو دھرنا دینے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو اشارہ ہوا ہے، ان کو سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس اشارے کے باوجود حکومت تو نہیں چاہ رہی نا کہ ان کی حکومت جائے. وہ تو اپنی پوری مشینری کا زور لگا رہے ہیں. وہ تو اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے جب باہر نکلتے ہیں، اسی طرح کا بیہیو ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو وہ نکلے ہیں نا، وہ تو نہیں رکے، وہ تو نہیں پیچھے ہٹے، وہ تو جناب میری گئے ہیں. تو آپ بھی نکلیں، اس مشینری کا سامنا کریں. یہ ویجولز دیکھیں اور مجھے اجازت دیں. آپ بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان. خیبر پختونخوا سے آنے والے بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، بخیر راغلے کہتے ہیں. اس وقت ہم اسلام آباد کے اندر داخل ہو